السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج دوسری حدیث مبارکہ ہے سلسلہ احادیث، بلکہ یوں کہا جائے 40 احادیث جو ہم نے یاد کرنی ہے، آج ان میں سے دوسری حدیث ہے۔ اور انشاءاللہ سلسلہ احادیث میں حدیث کو یاد کرنے کی جو عملی شکل ہوگی کہ ہم ہر تیسرے دن ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ یاد کرنا، سمجھنا اور اس کو سیکھ لینا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، پھر سے سن لیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس حدیث کے متعلق دو تین باتیں ہم سمجھیں گے کہ غصہ تو ایک طبعی امر ہے، پھر غصے سے منع کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ غصہ اگرچہ طبعی امر ہے، لیکن اس طبعی امر پر ہمیں کنٹرول کرنے کا، اور جہاں غصے کا مقام ہے وہاں پر اس غصے کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی آپس میں بات ہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رحماء بینہم، کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہیں۔ پھر مسلمانوں کے آپس میں اگر غصہ ہوگا تو اس میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑے گی، اس میں انتشار ہوگا۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں گے تو اتحاد ختم ہوگا، اور جب مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوگا تو اتحاد ہی تو وہ ایسی شکل ہے جو مسلم امہ کو جوڑے رکھتی ہے، اس سے انتشار ہوگا اور پھر پوری طرح وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ غصہ کہاں کرنا ہے؟ غصہ دین دشمن کے مقابلے میں کرنا ہے، غصہ اللہ کے دشمن کے مقابلے میں کرنا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اشداء علی الکفار، کہ جو مومنین ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ تو ہمارا غصہ کافروں کے لیے ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، جہاد کریں، تو وہاں اپنے جذبات اور غصے کا خوب اظہار کریں۔ آپس میں غصہ یہ اس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ متقین لوگ وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اصل میں غصے کی وجہ سے ہمارے ساتھ جڑی جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا بولنا اور ایک ہے ہمارا کچھ کرنا۔ تو جب ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے بول پر بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے غصے میں ہم کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اور اس کا اثر ہمارے عمل پر بھی ہوتا ہے کہ جو عمل ہم لمیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو عمل ہم نے اس طرح کرنا ہوتا ہے جس طرح اس کا حق ہے، وہ عمل اس طرح نہیں ہو پاتا۔ یوں غصے کی وجہ سے ہمارا قول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارا عمل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ غصے سے منع کیا، بلکہ آپ نے غصے کا علاج بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا اپنی کنڈیشن بدل لی جائے، اگر کوئی بیٹھا ہے اسے غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو جائے، اور اگر کسی کو غصہ آئے، غصہ ختم کرنے کے لیے وہ وضو کر لے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بتائی کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے۔ گویا کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہماری حالت غصے کی ہو جائے تو ہمیں اپنی کیفیت، اپنی کنڈیشن، اپنی حالت بدل لینی چاہیے، اس سے غصہ کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ تو ایک دفعہ پھر ہم آج کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ضرور لائک کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔